چار یار ہیں خاص، یار چار یار۔ پہلا حضرت صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے یار ہیں؟ چار۔ نمبر ایک صدیق اکبر، ہاں یاد کرو، خود کے یاروں کے نام یاد ہے، حضور کے یاروں کے نام۔ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، چار یار خاص ہیں نبی کے، جو حضور کے جانے کے بعد حضور کے جانشین بنے۔ یہ جو جمادی الثانی مہینہ چل رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو، ہاں یہ جمادی الثانی چل رہا ہے، اس کے بعد میں رجب آئے گا، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ کی محبت دین شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات آئی، مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، تو مکہ میں ایک گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور اس وقت جو مشرکین تھے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ بنائی اور دن کو مشورہ کیا کہ آج جیسے ہی موقع ملے گا ہم انہیں قتل کر دیں گے، نہ یہ رہیں گے نہ ان کا دین آگے بڑھے گا۔ میرے آقا ایک گھر میں آرام فرما ہے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، رب کا پیغام سنایا کا اے محبوب، رب کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرمائیے اور مدینہ منورہ چلے جائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمائی تو حضور کے من کے اندر تھا کہ 3 شہر تھے، تو حضور نے یہ خیال فرمایا کہ میں کسی بھی شہر میں چلا جاؤں، لیکن آخرکار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پسند آیا، اور رب کا بھی حکم ہوا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ وہ ایک ایسی جگہ ہے، ایسی پاک جگہ ہے، ہر عاشق دعا کرتا یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، مولا جا رات دن تیری رشوت رستی ہے۔ ایک عاشق تھا کہ جب مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا، تو اس عاشق رسول نے مدینہ منورہ کی ایک دیوار تھی، دیوار کو چوم لیا۔ جیسے ہی دیوار کو چوما، لوگوں نے کہا اے اللہ کے ولی، آپ نے اس دیوار کو کیوں چوما ہے؟ اس دیوانے نے کہا میں نے دیوار کو اس لیے چوما ہے کہ کبھی میرے آقا کا اس راستے سے گزر ہوا ہوگا اور میرے آقا نے اس دیوار کو چوم لیا ہوگا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا تو چلتے تھے
निगाहें नीचे हुआ करती थी। लोगों ने कहा, ए दीवाने, क्या आका का ये तरीका था कि चलते चलते किसी चीज को चूम लेते थे? उस दीवाने ने कहा, नहीं चूमते थे। तो लोगों ने कहा कि आपने इस दीवार को कैसे चूम लिया? उस दीवाने ने कहा, मैंने दीवार को इसलिए चूमा है कि कभी मेरे आका यहाँ से गुजर होता और कभी मेरे आका की निगाहें करम इस दीवार पर पड़ी होती। लोगों ने कहा, इस दीवाने, क्या आका भी इधर उधर देखते थे? उस दीवाने ने कहा, नहीं। तो लोगों ने कहा, फिर आपने इस दीवार को क्यों चूम लिया? आपने इस दीवार को क्यों चूम लिया? फिर दीवाना हुजूर की मोहब्बत में गुम हो जाता है और कहता है कि दुनिया वालों, मैंने इस दीवार को इसलिए चूमा है कि कभी कभार मेरे आका इस रास्ते से, इस गलियों से गुजर होता था तो कभी इस दीवार में मेरे आका को देखा होगा, कभी इस दीवार में मेरे आका को देखा होगा, इसलिए मैंने मोहब्बत में इस दीवार को चूम लिया है। मोहब्बत में इस दीवार को चूम लिया है। कैसे आशिक थे नबी के, हुजूर के कैसे दीवाना था कि हुजूर की मोहब्बत में दीवाने ने उस दीवार को चूम लिया था कि कभी इस दीवार ने नबी की ज़ियारत की होगी। तो हुक्म होता है कि ए महबूब, आप यहाँ से हिजरत फरमाइए। अब मेरे आका नाम फरमा है, हजरत अली को बुलाया गया। हजरत अली हाजिर हुए। हजरत अली से कहा, ए अली, कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए और मैं यहाँ से हिजरत फरमाता हूँ। और लोगों की ये अमानतें हैं, सुबह लोगों की अमानतें देकर आप भी आ जाना, आप भी आ जाना। और जहाँ हुजूर सो रहे हैं, चारों तरफ मुशरिकीन घेरा बनाए हुए हैं। कैसे हुजूर यहाँ से निकले और हम हमला कर दे और हुजूर को कत्ल कर दे। चारों तरफ हमले हो रहे हैं, मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है, वो यहाँ से हिजरत फरमाइए, चाहे मदीना मुनव्वरा की तरफ। मेरे आका ने हजरत अली को बिस्तर पर सुलाया और कहा, अली सो जाओ आराम से। हजरत अली बगैर टेंशन के, चारों तरफ तलवारें नंगी चमक रही है, लेकिन अली बेधड़क सो जाते हैं। और हजरत अली बेधड़क क्यों ना सोते कि सुलाया भी नबी ने था। नबी सुला दे तो उस शख्स को किस चीज की टेंशन हो, आराम से सो गए। हजरत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत फरमाते हैं और अपने हाथ में मिट्टी लेते हैं और मिट्टी फेंकते हैं कि जो मुशरिक थे चारों तरफ घेरा बना रखा था, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। मेरे आका सीधा निकलते हैं हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ। कहा, सिद्दीक उठिए, चले हिजरत, मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करते हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। अल्लाह अकबर। रात गुजरती है, जब सुबह सवेरा होता है, मुशरिकीन देख रहे थे अब तो नबी यहाँ से निकलेंगे बाहर। अब देख रहे तलवारें चल रही है, हजरत मौला अली घर से बाहर निकलते हैं। अली से कहते हैं, अली क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ गए? हजरत अली ने कहा, आपने घेरा बना रखा था, मुझे क्या पता। आपने घेरा बना रखा था, पूरी रात आपने गुजारी है बेदार होकर, मुझे क्या पता। अल्लाह अकबर। मेरे आका हजरत सिद्दीक अकबर को देखकर मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होते हैं, हिजरत फरमाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? गारे सौर की गारे हीरा में पहुंचते हैं। एक पहाड़ी है गारे हीरा, बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी है। मेरे आका को हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने कंधों पर बिठाया और गारे हीरा की तरफ गए। गारे हीरा के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर अंदर जाते हैं
اندر جانے کے بعد جو غار حرا تھی، جو پہاڑی تھا، پہاڑی اور پہاڑی کے اندر جو گھونسلہ بنایا ہوا تھا، اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اندر کھڈے تھی، سانپ بچھوؤں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑے، کپڑے پھاڑنے کے بعد اس کھڈے وغیرہ پہ بند کیے، لیکن کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ تھا، بچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا اور نبی سے کہا، یا رسول اللہ اب اندر تشریف لائیے۔ میرے آقا اندر تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا حضرت صدیق اکبر کے جھولے کے اندر آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، لیکن اسی غار کے اندر ایک صحابہ رہا کرتا تھا، ایک ہزار سے اس نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی ہجرت فرمائیں گے اور یہاں سے گزر ہوگا، یہاں رکیں گے، تو اس نے سن رکھا تھا، وہ زیارت کی طرف تھی، حضور کی محبت میں مست تھا۔ لیکن جب آج پتہ چلا ہے کہ آخری نبی تشریف فرما ہے، لیکن سراغ نہیں مل رہا ہے اندر جانے کا، اللہ اکبر، بار بار حضرت صدیق اکبر کو وہ سانپ وارننگ دے رہا ہے، بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ اپنے مقدس پیر کو ہٹایا جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر پیر کو نہیں ہٹا رہے ہیں کہ کوئی سانپ آ جائے اور میرے حضور کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ اکبر، سانپ بھی 1000 سے انتظار میں تھا، نبی کی زیارت کی طرف دل کے اندر تھی، اس سانپ کے اندر سانپ نے بار بار وارننگ دی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنا پاؤں مقدس نہیں اٹھایا، تو آخرکار اس سانپ نے ڈس مارا۔ جیسے ہی ڈس مارنا تھا، زہریلا سانپ تھا، حضرت صدیق اکبر کے پورے جسم کے اندر وہ زہریلا، جب سانپ نے وارننگ کی اور وہ زہر پورے جسم کے اندر پھیلتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنسو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر جب یہ آنسو گرتے ہیں تو میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہے، کہا صدیق کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اس صدیق پاؤں ہٹاؤ۔ جب پاؤں ہٹایا گیا وہ سانپ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں 1000 سال ہو گئے ہیں، میں اسی انتظار میں تھا اور میں نے سنا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، لیکن جب یہ دن وقت پورا ہوا تو آگے میں نے کوشش کی آپ سے ملنے کے لیے، لیکن صدیق نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نبی یہاں سے چلا نہ جائے اور میں زیارت سے محروم رہ جاؤں، اس لیے میں نے وارننگ دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اپنا مقدس تھوک مبارک جب حضرت صدیق اکبر نے سانپ نے کاٹا تھا اس پر لگایا، زہر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کے حضور سے محبت کیسے تھی، عشق کیسا تھا، ایسی محبت تھی کہ صدیق اکبر نے اس زہریلے سانپ کو کاٹنا گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کوئی سانپ آ جائے اور میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر ہے جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت داخل ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی کے ماننے والا نہیں تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ صدیق اکبر جب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں بڑے مجمع کے اندر اعلان کرتا ہوں یہ نبی آخری نبی ہے، ان کے دین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر، میرے حضور فرماتے ہیں کہ صدیق ہم کم ہیں، لوگ مشرکین زیادہ ہیں، ابھی اجازت نہیں ہے۔ آخر کا دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، جب میرے نبی نے اجازت دے دی تو حضرت صدیق اکبر جو کعبہ مقدسہ کے پاس جاتے ہیں، وہ مشرکین تھے، رشتہ دار بھی تھے، میرے نبی بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں یہ نبی ہے، یہ دنیا کا نبی ہے، آخری نبی ہے، ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو، یہ تمہارے بت، یہ مشرکین ہے، تمہارے بت
اس نبی پر ایمان لے ہو. یہ نبی ہے جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, جن کا خدا ایک ہے, جن کا خدا واحد لا شریک ہے. اتنا کہنا تھا, لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ صدیق اکبر کہ جس کے پورے مکہ کے اندر دھڑک چلا کرتے تھے, صدیق اکبر سے لوگ کعبہ کرتے تھے, لیکن جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا ہے اسلام کا, لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. صدیق اکبر کو اتنا مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, صدیق اکبر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب صدیق اکبر کے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے, پریوار والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صدیق کو لوگوں نے مارا ہے, تو وہ پریوار والے آتے ہیں, رشتہ دار آتے ہیں, صدیق اکبر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں. پورا دن گزر جاتا ہے. جب شام کا وقت ہوتا ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر جب ہوش میں آتے ہیں اور اپنی والدہ بیٹھی ہوئی ہے, اللہ اکبر, اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں, اے امی جان, کیا میرے نبی ٹھیک ہے, میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کی والدہ فرماتی ہے, اے صدیق, آج پورا دن ہو گیا, نہ تو نے پانی پیا ہے, نہ کچھ کھانا کھایا ہے, اب ہوش آیا ہے. اور کہتا ہے محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ لوگ سنیں گے, رشتہ دار سنیں گے, پھر ماریں گے. اللہ اکبر. صدیق اکبر فرماتے ہیں, اے میری امی جان, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں پانی نہیں پیوں گا, پہلے مجھے بتائیے میرے آقا کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. والدہ تو والدہ ہوتی ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے. کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور کہتی ہے, اے صدیق اکبر, اے میرے بیٹے, مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کہتے ہیں, اے میری امی جان, فلاں گھر چلے جانا, وہاں ایک عورت رہا کرتی ہے, اس سے جا کر پوچھ لے میرے نبی کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب صدیق اکبر نے بتایا گھر کا ایڈریس, وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے, اے مائی بتا محمد رسول اللہ کیسے ہے. وہ سامنے والی عورت تھی, اس نے بھی اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا. اس نے کہا, یہ کوئی اگر میں بتا دیا تو لوگ مجھ پر بھی ظلم کریں گے. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا, اے صدیق اکبر کی والدہ, مجھے پتہ نہیں ہے نبی کا حال کیا ہے. آخرکار جب جانے لگے صدیق اکبر کی والدہ, تو اس عورت نے کہا, میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں, صدیق اکبر کا حال پوچھتی ہوں. اللہ اکبر. وہ عورت آتی ہے, صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں, اس عورت سے کہتے ہیں, ہمارے نبی کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا, نبی ٹھیک ہے, نبی ٹھیک ہے, نبی ٹھیک ہے, اچھی طرح ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا, اب نبی کہاں تشریف فرما ہے. اس عورت نے کہا, فلاں جگہ پر, فلاں گھر کے اندر تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی والدہ کو لے لیتے ہیں اور جہاں میرے نبی تشریف فرما تھے وہاں جاتے ہیں. جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, میرے نبی حضرت صدیق اکبر کو اپنے کندھوں سے ملا کر رونے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے, حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. یا رسول اللہ, میری ماں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے. یا رسول اللہ, آپ دعا فرما دیجئے کہ یا رسول اللہ, میری والدہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے. اتنا سننا تھا, میرے نبی کے ہاتھ دھو اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے اٹھتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پکار اٹھتی ہے, یا رسول اللہ, مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل فرما دیجئے. اللہ اکبر. میرے نبی نے صدیق اکبر کی والدہ کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما دیا. اللہ کو سننے کے فریاد کو جو پہنچیں گے, اتنا تو ہو جو آہ کرے دل سے, اتنا تو ہو جو آہ کرے دل سے, بندہ وہ سن لے گے, فریاد کو پہنچیں گے. ایک مرتبہ نبی کو پکار کر دیکھو, نبی کو پکار کر دیکھو. نبی کہاں بھی مکہ مدینہ منورہ میں ہے, لیکن جب فریاد امتی کرتا ہے وہیں سے جواب ملتا ہے. اے میرے امتی, پکار کیا کہنا چاہتا ہے, سوال کر,
رشتہ داروں نے ظلم کیے تھے، لیکن صدیق اکبر نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن آج کل زمانے کے اندر بھی مسلمان وہ مسلمان پلپلے کی طرح ہیں، بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ادھر بھی ہو جاتے ادھر بھی ہو جاتے ہیں۔ آج تھوڑا سا کچھ ظلم کرتے لوگ دباؤ دے دیں، دباؤ دے کے آپ اسلام کو چھوڑیے، کلمہ چھوڑیے، لوگ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا صحابہ کرام کی تحریک کا مطالعہ کرو، زندگی کا مطالعہ کرو، لوگوں نے کتنے ظلم کیے تھے، پہاڑ توڑے تھے، آج وہ ظلم ہم پر نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اسلام کیسے مل گیا ہے؟ اپنی ماں کی گود سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں کے اندر آواز اذان کی ہوتی ہے، اسلام کی دعوت کی آواز ہوتی ہے، لیکن کیسا زمانہ تھا کہ چاروں طرف پتھر برسا کرتے تھے، چاروں طرف تلواریں چلا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس وقت بھی اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا چیز لو قلم تیرے۔